منفیت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ السلام علیکم دوستوں، ہمارا ویسے تو اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ خیر، اس ویڈیو میں ملت اسلامیہ کو 2021 کی آمد پر متحد ہونے کی تلقین کرنا چاہوں گی، اور یہی مسلم امہ آفیشیل کا آفیشیل میسج ہے۔ آج مسلمانوں کو متحد ہونے کی سخت ضرورت ہے، تب ہی وہ اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کی معاونت کر سکیں گے۔ ہم سب ایک ہی مقصد کی طرف رواں دواں ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ اقبال نے فرمایا کہ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ ہماری قوم میں محبت، صداقت، ایمانداری کی جگہ جھوٹ، دھوکہ، کینہ اور بغض نے لے لی ہے۔ ملت اسلامیہ کا شیرازہ اتحاد و اتفاق کا انتشار یقیناً دردناک حادثہ اور پوری قوم کے لیے درس عبرت ہو۔ جس طرف دیکھیے نفاق و افتراق کا تباہ کن شعلہ بھڑک رہا ہے، جو ملت کے خرمن حیات کو کسی لمحہ جلا کر خاک کر دینا چاہتا ہے۔ تباہی و بربادی کا ہولناک طوفان بالائے بے درما کی طرح ہم تک پہنچ چکا ہے۔ شر و فساد کا ایک سیلاب عظیم ہے جو آن کی آن میں قوم کی کشتی حیات کو گردان ہلاکت میں گم کر دینا چاہتا ہے۔ لیکن ان تلخ حقائق کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فرد بشر برسر پیکار ہے، حالانکہ محسن انسانیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مومن کامل وہ ہے جس کے ہاتھوں زبان سے دوسرا مومن محفوظ رہے۔ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں، اپنے کردار پہ ڈال کر پردہ اقبال، اپنے کردار پہ ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ افسوس، آج بھی اگر مسلمان صراط مستقیم پر گامزن ہوتے، تعلیمات اسلامیہ کو مشعل راہ بناتے تو کوئی وجہ نہ تھی جو قوم صدیوں سربلند و سرفراز رہی ہو، آج وہی قوم ذلت و رسوائی کے غار میں سسکتی ہوئی نظر آتی۔ آئے دن کے تجربات کی روشنی میں ہمیں یہ بات کہنے میں باک نہیں کہ ہماری تباہی و بربادی کی ذمہ داری بلا شبہ ان افراد پر ہے جو اسلام کے نام پر سیاسی و سماجی مفاد کے حصول میں لگے رہتے ہیں، دنیا کی چند روزہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ہر جائز و ناجائز صورت اختیار کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے دل و دماغ میں مذہب و ملت کا نہ کوئی درد ہے اور نہ کوئی دلچسپی، مگر وہ دن دور نہیں جبکہ دنیا فانی سے راہ بقا کی طرف جانا ہوگا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے کیے کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ سوچیے کس قدر دشوار گزار ہوگی وہ منزل، جبکہ دنیا میں گزرے ہوئے پل پل کا حساب چکانا ہوگا۔ مذہب و ملت سے غداری کرنے والوں کے لیے
آخرت کے بھیانک انجام کی تصور ہی سے مومن کا دل کہاں پہنچتا ہے۔ المختصر، آج بھی ہم چاہیں خصوصاً نام نہاد رہنمائیان قوم اس بات پر آمادہ ہو جائیں تو آج بھی ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم سے ایسے لوگ جو مذہب سے زیادہ اپنے مفاد کے حصول میں فساد بین المسلمین کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں اور اسلاف امت و اکابرین ملت پر کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں، انہیں ہمارا مخلصانہ مشورہ ہے کہ ایسے افعال جن سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے ترک کر دیں، اور اگر اللہ توفیق دے تو خود بھی امت مسلمہ کو اس بات کی دعوت دیں کہ آؤ متحد ہو جائیں۔ آخر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کردہ حدیث بیان کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 چیزیں کر لو تو تمہیں دنیا اور آخرت کا ملال نہیں ہوگا۔ کیا ہے؟ حفظ امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی سے بددیانتی نہ کرنا، وصدق حدیث، اور ہمیشہ سچ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ مومن کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری چیز حسن خلیقت، اور اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ مسلمانوں میں برداشت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ وعفت فی تخمت، اور رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ۔ تو اسی ویڈیو کے اختتام کے ساتھ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔